یہ بزرگ جو ہے ہمیشہ وجدانی کیفیت میں رہتے اور لوگ آ کر ان سے کچھ بھی سوال پوچھتے تو اللہ کی طرف سے وہ جو روانی میں کوئی بات اگر کہہ دے تو بہت ساری باتیں ان کی پوری ہو جاتی تھی۔ کئی لوگوں کے پاس چھوٹی موٹی جو بھی بہت ساری کرامتیں ہیں، کسی کا کچھ کھو گیا وہ آگے بولتے تھے یہ کھو گیا وہ ہو گیا، آپ بولتے جا ایسا ویسا، تو وہ بہت ساری جذب کی کیفیت میں جو بھی بات آپ کہتے اس وقتاً فوقتاً وہ پوری ہوتی رہتی تھی۔ بہت ساری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم موجود ہیں خلد آباد شریف میں حضرت امیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ چلیے ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہاں پر جہاں کھڑے ہیں یہ ایک مجذوب بزرگ کی مزار ہے جن کا نام محمد امیر، جو خلد آباد کے خادموں میں سے خادم ہی ہے۔ بچپن سے مجذوبیت میں رہے اور ہمیشہ جو ہے ایک وجدانی کیفیت میں رہا کرتے تھے۔ آپ جو ہے آپ کا وصال آج سے 15 سال پہلے، لگ بھگ تقریباً 15 سال پہلے آپ کا وصال ہوا اور آپ کی تدفین یہاں پر عمل میں آئی۔ یہ بزرگ جو ہے ہمیشہ وجدانی کیفیت میں رہتے اور لوگ آ کر ان سے کچھ بھی سوال پوچھتے تو اللہ کی طرف سے وہ جو روانی میں کوئی بات اگر کہہ دے تو بہت ساری باتیں ان کی پوری ہو جاتی تھی۔ کئی لوگوں کے پاس چھوٹی موٹی جو بھی بہت ساری کرامتیں ہیں، کسی کا کچھ کھو گیا وہ آگے بولتے تھے یہ کھو گیا وہ ہو گیا، آپ بولتے جا ایسا ویسا، تو وہ بہت ساری جذب کی کیفیت میں جو بھی بات آپ کہتے اس وقتاً فوقتاً وہ پوری ہوتی رہتی تھی۔ بہت ساری چیزیں اور بہت ساری چھوٹی موٹی کرامتیں ان سے وابستہ ہے اور عمل میں آئی بھی ہے، لوگوں نے دیکھا بھی ہے، اس لیے یہ امیر بابا کے نام سے مشہور رہے۔ اور ہمیشہ جو ہے سردی گرمی کسی بھی زمانے میں کسی بھی موسم کا کوئی ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو مجذوب شخصیت ہوتی ہے اللہ کی، وہ ایک وجدانی کیفیت اور مجذوبیت میں ان کو دنیا والوں سے یا دنیا کے کسی موسم سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا تھا۔ نہ کھانے پینے کی فکر رہا کرتی تھی، نہ پہننے اوڑھنے کا کچھ خیال رہتا، یا دنیا کیسی چل رہی اس کا کوئی وہ رہتا۔ یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے زندگی گزارتے اور ہر وقت جو ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے رہتے اور اللہ کی خاص کیفیت میں موجود رہتے۔ یہ ان کی خاص وجدانی کیفیت رہی۔ اللہ نے جو ہے ان کو بچپن سے ہی ویسا کیفیت میں رکھا تھا، تو یہ یہیں پر رہے۔ خلد آباد میں جو ہے بہت سارے لوگ امیر بابا کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ بھی باہر کے بہت سارے لوگ جنہوں نے ان سے فائدہ حاصل کیا ہے وہ یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کر جو ہے زیارت وغیرہ کر کے جاتے ہیں۔ ان کا بھی عرس جمادی الاول میں ہی ہوتا ہے۔ ابھی جو ہے 3 جمادی الاول کو ان کا عرس ہوا کرتا ہے۔ ایک دن جو ہے ایک ہی دن میں وہ عرس کی پوری تکمیلات کر دی جاتی ہے اور کچھ نیاز تبرکات بنا کر جو ہے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر امیر بابا کی مزار ہے، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جو معلومات تھی دیا ہے میں نے، ان کے چینل کے توسط سے کچھ بزرگوں کی معلومات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ جب بھی خلد آباد شریف آئے تو ان بزرگوں پہ حاضری آپ دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ امیر بابا کی جو درگاہ شریف ہے، یہ درگاہ شریف کے ہی سامنے ایک اور مزار مبارک ہے، جیسے کہ آپ کو دکھ رہی ہوئے گی مزار مبارک۔ تو آئیے چلتے ہیں وہاں پہ بھی جا کے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں کہ وہ مزار مبارک کن کی ہے۔ چلیے ہم یہ امیر بابا کی مزار کے پاس پائتی میں ان کے خدموں کی طرف سے جو ہے ایک اور بزرگ ہے جن کا وصال 1311 ہجری میں ہوا تھا۔ 1311 ہجری میں سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا نام سید رساں صاحب ہے۔ 24 رمضان 1311 میں آپ کا وصال ہوا تھا اور ان کی تدفین بھی یہیں پر ہوئی ہے۔ سید گھرانے کے بزرگ ہے، اللہ والوں سے بہت ہی محبت تھی اور یہ خاندیش وغیرہ کی جگہوں پر زیادہ جانے جاتے ہیں، وہاں پر رہے، ان کے مریدین وغیرہ بھی ہے۔ انہوں نے بھی جو ہے ان بزرگوں والی جگہ کو پسند کیا اور یہیں پر اپنی تدفین کے لیے خواہش ظاہر کی، اللہ نے جو ہے یہیں پر ان کی تدفین رکھی۔ یہ بھی ایک بزرگ ہے، سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔
یہ امیر بابا کی پائتی میں ہے، زردری زربخش رحمۃ اللہ علیہ کے مین دروازے کے سامنے سے ہے. یہ یہاں پر یہ بھی ایک بزرگ کا مزار ہے. جزاک اللہ.